بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے۔ پہلے یہ سوال سماعت کیجئے۔ السلام علیکم، میں انجینئر ابرار حسین ہوں۔ ہم مفتی صاحب کا پروگرام رشد القرآن بڑے پیار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا انبیاء کرام جو ہیں یہ ہدایت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ جی، آپ نے سوال سماعت کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 52، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت کریمہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان دو آیتوں نے یہ بتا دیا کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، اور قرآن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جس طرح قرآن ہدایت دیتا ہے، اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہدایت دیتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 272 کے اندر ہے، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر لازم نہیں ہے، آپ ہدایت نہیں دیتے بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب آپ ہدایت نہیں دیتے۔ اگر حضور ہدایت دیتے ہیں تو ان آیات بینات کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جواب میں ہم 3 باتیں عرض کریں گے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو یہ فرمایا گیا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ہدایت دیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ہدایت نہیں دیتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دل بدلنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تبلیغ ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی تبلیغ کرنے کے بعد کفار اگر آپ سے منہ پھیریں تو آپ ان پر ذمہ دار نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہدایت کو قبول کریں اور ان کو ہدایت ملے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف تبلیغ کرنا ہے، حکم پہنچانا ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر منہ پھیریں تو آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے۔ اسی طرح سورۃ تغابن کی آیت نمبر 12 میں ہے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ فرماتا ہے ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ ہے۔ اسی طرح سورۃ یاسین کے اندر دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کہا ہماری ذمہ داری صرف تبلیغ ہے۔ ان ساری آیات بینات سے یہ معلوم ہوا کہ ہدایت دینا حقیقت میں دل بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، رسول کی جو ذمہ داری ہے، منصب نبوت کے جو لائق چیز ہے وہ تبلیغ کرنا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے بعد کوئی ہدایت کو قبول نہ کرے، یہ ہدایت کے راستے پر نہ آئے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہدایت دیتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح تیسرا اور آخری اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا،
اور دوسرا اس کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، نبی کے آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راستہ دکھاتے ہیں۔ جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ ہدایت کرتے ہیں، وہاں ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق، کہ آپ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے، وہاں معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی آپ ان کو مطلوب تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو لہذا ہدایت کا معنی اگر سمجھ لیا جائے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب، راستے تک پہنچانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری راستہ دکھانا ہے، راستے تک پہنچانا نہیں ہے۔ جہاں یہ فرمایا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، وہاں ہدایت کا معنی مراد ہوگا کہ آپ راستہ دکھاتے ہیں۔ اور جہاں یہ فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی راستے تک پہنچانا۔ یہ حضور کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔